بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کا اس شارٹ نوٹس پہ آنے کے لیے بہت شکریہ۔ الیکشن کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ کئی سارے پریس کانفرنسز کیے، آپ کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی، آپ کے ساتھ پری الیکشن میں جو سرکمسٹانسز تھے اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی۔ ہم نے آپ کے ساتھ اپنے پارٹی کا ویژن شیئر کیا۔ ہم نے آپ کے ساتھ عمران خان صاحب جو حقیقی عوامی لیڈر ہے، جو اس وقت اس کی مقبولیت پوری دنیا میں نون ہے، اور جس کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی عوام نے اس کے نظریے کو سر آنکھوں پہ قبول کرتے ہوئے اتنے تعداد میں جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی، ان کو الیکٹ کروایا۔ اور اس کے لیے اب ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ حقیقی جمہوریت کی طرف ہم آگے بڑھے، اور ہم دن رات یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلامی نامنظور کے سلوگن کو ایکسیپٹ کر کے ہمیں جو مینڈیٹ دیا، خان صاحب پہ اعتماد کیا، اور جن لوگوں کو خان صاحب نے چوز کیا ان لوگوں کو بھی منتخب کروایا۔ اس کی ایک بہت بڑی وہ سٹولن مینڈیٹ ہے۔ ٹرسٹ عوام کا ہمیشہ ارن کیا جاتا ہے۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کرسیوں پہ ہم جانے والے ہیں، اوت اٹھانے والے ہیں، وہ انفیکٹ اپنے گھر میں ہی یہی سوچتے ہیں کہ عوام کے وہ منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ عوام کے منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں تو آپ کے پاس وہ ویژن، وہ جذبہ، وہ استطاعت، وہ ایمانداری، وہ لگن وہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں۔ ہمارے ملک کو کئی سارے چیلنجز درپیش ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف، خان صاحب اپنے ویژن کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو، اکنامی کی ترقی ہو۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے آن اینڈ آف IMF پروگرام کا اور ایک لیٹر کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے۔ ہم نے یہ کلیئر کر کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق، خان صاحب کا ویژن ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، اور پاکستان کی ہر ترقی میں ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن پاکستان کی عوام پہ کسی کو برڈن بننے بھی نہیں دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لیٹر IMF کی طرف جانا تھا، جس کا آپ نے بار بار تذکرہ کیا، اس سے پہلے ہم اکانومی پہ ایک نظر ڈلوانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے ساتھ ہے جو وہ ایکسپرٹ آپ نے بار بار دیکھا ہے، جو آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیں گے اکانومی پہ، IMF پروگراموں پہ بھی، اور اس کا ایک پولیٹیکل اوورویو اوورآل انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب کے نامزد کردہ ہمارے وزیر اعظم کے آپ اس کے لیے نمائندہ عمر ایوب خان صاحب انشاءاللہ تعالی آپ کو دیں گے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے میں مزید کنٹینیو کروں کہ صاحب آپ کو وہ بتا دے، ذرا اکنامک پرسپیکٹیو بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں IMF کو اس وقت ایک ہوا کی شکل دکھائی گئی ہے، اور یہ بولا گیا کہ شاید IMF کے ساتھ PTI نے کوئی ایسی چیز کر دی کہ شاید ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب تک 24 پروگرام IMF کے لے چکا ہے۔ پہلا پروگرام 1958 میں لیا تھا۔ 1958 سے فاسٹ فارورڈ 1988۔ میں 1988 کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ 1988 سے PMLN اور PPP نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اپنی حکومتیں بنائیں۔ 1988 سے لے کے 2024 تک پاکستان نے IMF کے 14 پروگرام دیے، جس میں سے صرف ایک پروگرام پورا ہوا اور 13 پروگرام نامکمل رہے۔ جب 13 دفعہ پروگرام 1988 سے لے کے 2024 تک نامکمل ہوئے تو اس وقت تو کسی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا۔ نمبر ایک، ان 14 پروگراموں میں 12 پروگرام جو ہے PMLN اور PPP نے لیے۔ ان 12 پروگراموں میں صرف ایک پروگرام PMLN نے مکمل کیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام PPP نے لیا 2008 میں $10 ارب کا، اور اس کو بھی نامکمل کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا بڑا IMF کا پروگرام پاکستان کی تاریخ میں لیا PMLN نے 2013 میں $6.5 ارب کا۔
پی ٹی آئی جب 2018 میں آئی تو ہمیں تانے دیے گئے کہ انہوں نے پہلے دن سے آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں نہیں لیا. عمران خان نے اس وقت 10 مہینے نیگوشیٹ کر کے عالمی دنیا سے $10 ارب لے کر آئے, چین سے, سعودی عرب سے, یو اے ای سے. اس کے بعد آئی ایم ایف کی کنڈیشن کو نرم کرایا اور پھر جا کے آئی ایم ایف کا پروگرام لیا. عمران خان کا پروگرام بھی $6.5 ارب کا تھا اور اس میں سے عمران خان نے آدھی رقم بھی نہیں لی. یہ 2008 سے 2020 تک واحد حکومت تھی جس نے صرف $3 ارب آئی ایم ایف سے قرض لیا. پی ایم ایل این نے $6.5 ارب, پی 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 نے $7.5 ارب اٹھائے. اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ 5 فروری 2022 کو آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کو $1.25 ارب کی قسط دی تھی اور ٹھیک اس کے 1 مہینے بعد نو کانفیڈنس موومنٹ آ گئی. ہمیں یہ بولا گیا کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت کم کر کے پروگرام کو سبوتاج کیا. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے پہلے $1.25 ارب مل رہے ہیں اور 1 مہینے بعد سبوتاج ہو گیا؟ اس کے ثبوت 3 سے 4 دفعہ آئی ایم ایف کے رپورٹس ریویو آ چکے ہیں. کسی ایک ریویو میں ایک لائن بتا دیں کہ آئی ایم ایف پروگرام آئی ایم ایف نے سسپینڈ کیا ہو, یہ جھوٹ بولتے رہے. پھر پی ایم ایل این آئی. پی ایم ایل این نے پہلے 4 مہینے لگائے مفتاح اسماعیل نے پروگرام کو ریوائیو کرنے میں, 3 دفعہ مس کمٹمنٹ کیا. اس کے بعد اگست 2022 کو جو ہے پروگرام واپس سٹارٹ ہوا اور فوراً آتے ہی اسحاق ڈار اکتوبر میں آئے اور وہ اگست 15 تک رہے, ایک ریویو مکمل نہیں کر سکے, 10 مہینے. اور اسحاق ڈار کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے, آئی ڈونٹ کیئر. اس کے بعد انہوں نے 2 ایسے کام کیے جس پہ آئی ایم ایف نے تردید کی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی تردید نہیں کرتا آئی ایم ایف. ایک انہوں نے سینٹ پہ کھڑے ہو کر بولا کہ آئی ایم ایف مجھے اس لیے پروگرام نہیں دے رہا کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ کمپرومائز کروانا چاہتا ہے. آئی ایم ایف نے لیٹر لکھا, تردید کی. پھر اس کے بعد 2 صوبوں میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ ای سی پی, ہم اس لیے ای سی پی کو فنڈ جاری نہیں کر رہے کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ آؤٹ ہو جائے گا. آئی ایم ایف نے منع کیا. آئی ایم ایف نے پھر آ کے بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. فائنلی جب یہ فیل ہو گئے تو یہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جون 2023. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ آج کی جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کریں گے, بیرسٹر صاحب بات کریں گے اور عمر صاحب بات کریں گے, یہ آپ کی نالج میں ہونی چاہیے بات. آئی ایم ایف نے ہم سے رابطہ کیا, میں سعودی عرب حج پہ تھا, ہم سے رابطہ کیا. اس وقت نہ ہم قومی اسمبلی میں تھے نہ صوبائی اسمبلی میں تھے. پاکستان کی تاریخ, میں بھی 20 سال سے معیشت کو کور کرتا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئی ایم ایف نے بولا کہ ہم آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں. ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے کنسنٹ لو. اگر پاکستان کو 9 ماہ کا پروگرام دینا ہے تو عمران خان کی کنسنٹ ہوگی تو پروگرام دیا جائے گا. زمان پاک میں میٹنگ ہوئی جس میں عمر بھائی بھی تھے, شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے اور شوکت ترین صاحب بھی تھے. 1.25 گھنٹے کی میٹنگ میں آئی ایم ایف سے پوچھا کہ آپ یہ پروگرام کیوں دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس وقت پروگرام نہیں دیا تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. تو خان صاحب نے کہا تو دے دیں. انہوں نے کہا ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی گائیڈ لائنز ہیں کہ پی ٹی آئی کی کنسنٹ لیں, اگر پی ٹی آئی کی کنسنٹ نہیں ہوگی تو یہ پروگرام نہیں ہوگا. اس وقت خان صاحب پولیٹیکلی 200 مقدمے ہو چکے تھے, بہت چیزیں ہو چکی تھی, انہوں نے اس کو سائڈ پہ رکھا, پروگرام کی کنسنٹ دی. خان صاحب نے پوچھا کہ یہ پروگرام ہے کیا. انہوں نے کہا 9 مہینے کا پروگرام ہے 3 حصوں میں. پہلا حصہ پی ڈی ایم, دوسرا حصہ کیئر ٹیکر, تیسرا حصہ نئی گورنمنٹ جب کیئر ٹیکر نئی گورنمنٹ آئے گی اس کو ہم کس دیں گے. خان صاحب نے اس پہ جواب میں بولا کہ کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے. اس وقت نومبر میں الیکشن ہونے تھے. آئی ایم ایف نے کہا کہ نومبر میں ہمیں حکومت نے کہا کہ الیکشن ہوں گے. آئی ایم ایف خان صاحب نے کہا کہ کین یو گارنٹی فری فیئر اینڈ ٹائملی الیکشن. تو انہوں نے کہا آبویسلی یہ جو آخری پارٹ ہے جو تیسرا جس میں ہم نے آخری کیس جاری کرنی ہے وہ نئی حکومت کو اسی وقت ملے گی جب نئی حکومت بنے گی. یہاں بات ختم نہیں ہوتی. نومبر میں پہلا ریویو ہوتا ہے اس پروگرام کا. پہلا ریویو ہوتا ہے آئی ایم ایف پاکستان آتی ہے 2 نومبر کو. 4 یا 5 نومبر کو, یہ شاید آپ لوگوں کے لیے آج پہلی دفعہ بات میں کر رہا ہوں, 4 یا 5 نومبر کو آئی ایم ایف نے پھر پی ٹی آئی سے رابطہ کیا اور بولا کہ آئی ایم ایف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے آپ لوگوں سے ملنے کی. میں نے جو ہے پیغام بھجوایا کہ جی اس وقت تو عمران خان صاحب جیل میں نہیں تھے, اب وہ جیل میں ہے اور باقی لیڈرشپ ہائیڈنگ میں ممکن نہیں ہو سکتا. انہوں نے 15 نومبر کو ریویو مکمل کیا جس کی قسط 7 دسمبر کو جاری ہونی تھی, وہ جاری نہیں ہوئی. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کہا جب تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے نہیں ملیں گے اس وقت تک یہ آگے قسط نہیں چلے گی. پھر ہمارے بیرسٹر صاحب ان سے ایک انفارملی ملے اور یہ بھی شاید میڈیا میں ڈسکلوز ہوئی ہوگی بات.
اس کے بعد 11 جنوری کو قسط جاری ہوئی. اگر یہ پی ٹی آئی جون میں تعاون نہ کرتا اس وقت عمران خان صاحب اور دسمبر میں یہ نہ ملتے تو یہ پروگرام کو سپورٹ نہیں ملتی. اب رہا آخری حصہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, جو سارے لیٹر کی بنیاد ہے, کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب مینڈیٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو اس کو جو ہے ہم الاؤ کریں گے, اس کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں گے. اب ہمیں یہاں لگتا ہے کہ جو یہ سارا کچھ ابھی عمر بھائی بھی بتائیں گے کہ یہ الیکشن اور آپ لوگوں سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ بات ہم نے آئی ایم ایف کو ریمائنڈ کرانی ہے. آخری میں صرف میں آپ کو ایک صرف موڈیز جو پاکستان کی ریٹنگ ایجنسی پاکستان کی ریٹنگ کرتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کل, اس کے صرف آپ 2 جملے سن لیں, پھر اس کے بعد میں عمر بھائی آپ کو ہینڈ اوور کروں گا. موڈیز یہ کہتا ہے کہ پاکستان دیر از اے ہائی انسرٹنٹی اراؤنڈ دی نیولی الیکٹڈ گورنمنٹ, willingness and ability to quickly negotiate new programs soon. The forthcoming coalition government electoral mandate may not be sufficient strong to pursue the difficult reforms that will likely to earn the successor program. یعنی کہ نیا پروگرام کو ارن کرنے کے لیے نئی گورنمنٹ میں بھی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. ایک صرف آپ کو بات بتا دوں کہ یہ پروگرام جو ابھی چل رہا ہے یہ 30 مارچ کو ختم ہوگا, آج سے 1 مہینہ 1 دن بعد, اور اس کے بعد نیا پروگرام شروع ہوگا جس کے بارے میں ہم نے آئی ایم ایف سے بات کی ہے. اوور ٹو عمر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات بہت شکریہ. میں بڑی مختصراً بات کروں گا کیونکہ ہیڈ لائنز ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہو جائیں گی اور آپ کو کٹ کرنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز میرے کولیگز نے آپ کے سامنے پس منظر رکھ دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کہاں پہ تھی, کیسی چل رہی تھی, اور آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ کے سامنے میرے ساتھی مزمل صاحب نے بھی ڈیٹیلز دے دی ہیں. سب سے پہلی بات, پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے بانی چیئرمین جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہماری پارٹی کسی صورت بھی پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلنے سے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتی. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی پہیہ تیزی سے چلے, اور کسی قسم کا بھی آئی ایم ایف کی فیسلٹی میں رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف نہ کبھی بنی ہے نہ بنے گی, کیونکہ ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں. پر یہاں پہ یہ بات میں واضح کروں, جس طرح کہ مزمل صاحب نے بات کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جس وقت میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ایک شرط ضرور تھی کہ الیکشن صاف, شفاف اور پاکستان کے آئین کے عین مطابق ہونے چاہیے. پاکستان میں اس وقت جو الیکشن ہوئے اس پہ دھاندلی نہیں, فارم 47 کے تحت دھاندلا ہوا ہے. اور ہمارے پاس اور ہمارے ساتھیوں نے یہاں پہ متعدد پریس کانفرنسز کر کے وہ سب ڈیٹیلز آپ ساتھیوں کے خواتین و حضرات, پریس میڈیا کے خواتین و حضرات کے سامنے وہ رکھے ہیں, اور ہم لوگ اسمبلیز میں بھی رکھیں گے. یہ ہماری ڈیمانڈ ضرور ہے کہ جو قرضہ ملک کے اوپر یا چڑھایا جائے گا اس کا واپس دینا, وہ پاکستان کہ ہر شہری کے اوپر وہ قرضہ چڑھتا ہے اور ہم لوگ قرضوئی ہو جاتے ہیں. لہٰذا شاہ خرچیاں کرے یہ کیئر ٹیکر حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت, غلط استعمال ان کا یہ لوگ کریں اور خمیازہ پاکستان کی عوام بھرے, اس کے اوپر ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اور سمجھنا کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے کس لیے ہیں, کہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ اور ریفارم ایجنڈا کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو ریفارم کرنا صرف ایک مضبوط اور منتخب اور شفاف حکومت ہی کر سکتی ہے, نہ کہ ایک کمزور, نہ کہ ایک کرپٹ حکومت. یہ پی ڈی ایم 2 حکومت یا یہ جو اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں ایکسٹینشن یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی, جنہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا, یہ کسی قسم کا ریفارم پروسیس نہیں کر سکتے اور یہ پیسہ صحیح طرح استعمال نہیں ہوگا. لہٰذا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے ہی 2 ادارے ہیں, آپ کا
ایک فافین نیٹ ورک ہے اور دوسرا پتن. آپ کا یہ کولیشن ہے 38 مختلف آرگنائزیشنز کا, اور کولیشن 38 اس کو کہتے ہیں, اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں, اور ان کے پاس میتھڈالوجیز بھی موجود ہیں جس کے تحت ایک ٹائم فریم کے اندر یہ لوگ امیجیٹلی جنرل الیکشن کا آڈٹ کریں اور یہ چیز ملک کے سامنے لائیں اور دنیا اور قوم کو یہ سامنے بتائیں کہ اس الیکشن میں کس طرح اور کہاں پہ دھاندلا ہوا تھا. یہ میں چاہتا ہوں, اور اب ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ملک میں ترقی ہو, پر جو قرضہ پاکستان کا لیا جاتا ہے وہ ریفارمز کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے, نہ کہ وہ ہم پہ بوجھ بنے اور وہ شاہ خرچیہ میں استعمال ہو. بہت شکریہ جی. اب میں آپ کو یہ بتاؤں, جس طریقے سے آپ لوگوں نے آئی ایم ایف کے بارے میں سنا, آپ نے اس کا پرسپیکٹیو بھی دیکھا, آپ نے ملک کے اکنامک سرکمسٹانسز بھی دیکھے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں, جس طریقے سے پہلے ذکر ہوا تھا, بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج ایک لیٹر آئی ایم ایف کو بھیج دیا گیا. یہ لیٹر آئی ایم ایف کے ریزیڈنٹس پاکستان میں ان کو بھیجا ہے, جو آگے واشنگٹن میں ہوگا اور وہاں ہی اوپن ہوگا. جب لیٹر کبھی وہاں جائے گا تو پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا. لیکن فار ناؤ آپ کو ہم اتنا بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا بانی چیئرمین عمران احمد خان صاحب نیازی پرائم منسٹر کبھی بھی, اور ہم نے بارہا کہا ہے, جس طرح عمر صاحب نے بار بار کہا کہ ہم کسی صورت نہیں چاہتے, اس لیے ہمارے لیٹر کا اوپننگ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اکانومی پہ کسی قسم کا اثر ہو. لیکن آئی ایم ایف کو ہم نے ضرور ریمائنڈ کروایا ہے وہ وعدہ, وہ کمٹمنٹ اور ان کی وہ گائیڈ لائنز جس کے مطابق الیکشن کا فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا لازم تھا, اور اس کمٹمنٹ کے ریمائنڈ کرنے کے لیے ہم نے اس لیٹر میں ضرور ادا کیا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج باضابطہ طور پر لیٹر ڈیلیور ہو چکا ہے. کوئی صاحب کوئی کوشچنز ہو تو کہنے چاہیں, کوئی کوشچن کوئی کوشچن جی کوشچن یہ ابھی خیر ہے, وہی کہہ دیتے ہیں. دیکھو, جہاں تک آج کی پریس کانفرنس کا تعلق ہے تو ہم آپ کو اکانومی پہ بریف کرنا چاہ رہے تھے, آئی ایم ایف کے لیٹر کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے, نہ کہ انٹرا پارٹیز الیکشنز کے. انٹرا پارٹیز الیکشنز ہمارے ہونے تھے 5 فروری کو, وہ پوسٹپون ہو گئے تھے, اور ہم نے الیکشن کے ہونے کی وجہ سے پوسٹپون کروائے تھے. اس میں ہر ایک بندہ فری ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے, اور وہ سارے جتنے لوگ تھے پہلے, ان میں سے صرف میں نے اور عمر صاحب نے اور علی اصغر خان صاحب نے پارٹی نہیں جوائن کی, باقی لوگوں نے پارٹی جوائن کی جن کی خواہش تھی, لیکن وہ پینل پہلے سے بھرے ہوئے تھے. لیکن اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کسی لوگوں کو ایوارڈ کرنا چاہ رہے تھے. جہاں تک اپوزیشن لیڈر کا تعلق ہے تو وہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, بٹ میں کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوں. انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی جو بھی ہے. میں یہاں پہ ایک سیکنڈ یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں. بھائی کا کویشچن ہے کہ جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے, پھر باقی بھی پارٹیاں وہ بینچ مارک جو ہے وہ الیکشن کمیشن وہ اڈاپٹ کرائیں, اور مسلم لیگ نون میں, پیپلز پارٹی میں, عوامی نیشنل پارٹی میں, ایکس وائی زیڈ جو بھی پارٹی ہیں وہ یہی کرائیٹیریا شفاف میں آپ کو صرف یہ بتاؤں, آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے
پاکستان کے سارے نیوز پیپر میں، چاہے وہ انگلش کے چاہے اردو کے، اس میں ہم نے ایڈورٹسمنٹ دیے، وہ نوٹسز پروائے، شیڈول دے دیے، اور اسی کی وجہ سے 3 پینل اور 2 پینل مختلف جگہوں پہ آئے۔ ٹکا ثانی صاحب ایک منٹ یار، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ ٹکا ثانی صاحب آپ بات گردش کر رہی تھی کہ آپ کے مخاطبین نے پہلے ہی مجبور کر دیا کہ شاید یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کے خلاف ہے، تو یہ خط چاہے کہ ابتدائی مدت تو بتائے گا کہ مطمئن کر سکے کہ پاکستان کی معیشت یا پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اٹسل پاکستان کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، یہ چوری کا مینڈیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے وہ پاکستان کا ٹرسٹ نہیں ہے جو یہ کرے۔ پاکستان کا آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی صورت میں، جس طرح مزمل صاحب نے بھی اوپن کیا کہ ہماری جو پہلے ایون میٹنگ ہوئی تھی وہ انہوں نے بات کی تھی، اسی کی وجہ سے وہ ایک ٹرنچ ملائے۔ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کا کوئی بھی ٹرنچ کسی صورت رکے۔ یہاں پہ ایک منٹ جی، میں آپ کو اس پہ یہ بھی بریف کر دوں، کیونکہ میں نے خود پاور اور پیٹرولیم پورٹ فولیو کا میں فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں اور الحمدللہ اکنامک افیئرز بھی چلائی ہے۔ بنیادی طور پہ جس وقت آپ IMF کا لون بیلنس آف سپورٹ کے لیے ہوتا ہے، ورلڈ بینک کا اسٹرکچرل ریفارمز کا، اور یہ اکٹھے چلتے ہیں، جو آپ ساتھی کور کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے، اور ان ریفارمز کے لیے آپ کے بہت ڈیپ سیٹڈ ریفارمز ہوتے ہیں، آپ کا بالخصوص انرجی سیکٹر میں، آپ کا FBR میں، آپ کی اکانومی میں، جس کا ہمارے بھائی مزمل صاحب بھی آپ کو بھی بریف کر دیں گے۔ اور ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی گورننس سٹرکچر آپ اس کو ایکسیکیوٹ کر سکیں، اس کو آپ ریفارمز لا سکیں اور اس سے ملک کے لیے بہتری ہو، کیونکہ IMF آپ کا ایک ICU ہے، آپ کا ایمرجنسی روم ہے، آپ کو وہاں سے شفٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے ڈیپ سٹرکچر ریفارمز کے لیے ایک مضبوط حکومت کا ہونا جس کی ول آف دا پیپل ریفلیکٹ کرے۔ یہاں پہ ول آف دا پیپل پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ فارم 47 والے MNAs جو وہاں پہ آئیں گے وہ فراڈیا MNAs ہوں گے مسلم لیگ نون کے۔ تھینک یو۔ دوسری بات یہ کہ ایک بات یاد رکھ لیجیے گا، دیکھیں IMF کو لیٹر لکھنا کوئی ان یوزول بات نہیں ہے۔ اگر آپ IMF کی ویب سائٹ کو بھی دیکھیں تو کئی مرتبہ کئی سارے لوگ ایسے لیٹر لکھتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک ان یوزول بات پلیز آپ بولیں۔ جی یہ دیکھیں اس میں ایک بات سر میں بتا دوں، ایک چیز تو یہ ہے کہ جو وہ پیسہ آ رہا ہے اس کا استعمال کیسے ہونا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو IMF کا پروگرام آئے گا نیا، یہ 76 سال کا سب سے ٹفسٹ پروگرام آئے گا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ شہباز شریف والے اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو پروگرام ہوگا اس میں جو میرا اندازہ ہے، ہمارا اندازہ ہے کہ بہت ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی ریکوائرڈ ہوں گی۔ تو اس پروگرام میں جب آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں جائیں گے تو اس کے لیے ول آف دا پیپل بھی ضروری ہے۔ اگر وہ مینڈیٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی تو وہ کیسی چیز موو کرے گی۔ دوسری بات آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی پروگرام میں ہم آلریڈی ہیں، جو 30 مارچ کو ختم ہوگا، اس کو کسی لیٹر کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ دسمبر کی بیسس پہ 1.2 ارب ڈالر جب نئی حکومت آ جائے گی وہ ہمیں ریلیز بھی ہو جائیں گے۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں نئے پروگرام کی جس میں نئے فیصلے ہونے ہیں، اور وہ نئے فیصلے کس کا حق ہے کرنے کا؟ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے۔ آخری بات ایک بات میں بھول گیا تھا اس وقت بتانا کہ جنوری میں دسمبر میں جب بیرسٹر صاحب ملے تھے تو صرف IMF ایک پولیٹیکل پارٹی سے ملی، وہ تھی PTI۔ نون لیگ سے کیوں نہیں ملی؟ پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں ملی؟ چلے اس وقت تو PDM حکومت تھی جب پروگرام ملا تھا۔ یہ سوال بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس پروگرام کو کتنا سپورٹ کیا، اور ہم نے کسی سٹیج میں کوشش بھی نہیں کی بلکہ سپورٹ کر کے یہ جو 9 مہینے کا پروگرام ہے یہ ہماری کوششوں سے مکمل ہوا ہے اور کسی کی کوشش سے مکمل نہیں ہوا۔ اور اس پہ ایڈ کر دوں، ایک منٹ بھائی، یہاں پہ ایک منٹ میں بات کر لوں۔ ایک ضروری بات آپ ذہن خواتین و حضرات رکھیے گا، 6% گروتھ ریٹ سے اکانومی بڑھ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی حکومت میں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اکنامک سروے جو کہ مسلم لیگ نون کی PDM حکومت نے شائع کیا ہماری گورنمنٹ کے جانے کے بعد، اس کے بعد جو مسلم لیگ نون اور یہ PDM کی حکومت آئی، انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا، اور انہوں نے زیرو نہیں منفی گروتھ ریٹ پہ، یعنی کہ معیشت کا حجم انہوں نے کم کیا بجائے بڑھانے کے۔
6% کی رفتار سے ایک گاڑی آپ کی مطلب ایک بڑھ رہا تھا معیشت کا حجم، اس کو انہوں نے کم کر دیا. اور اس سال بھی آپ دیکھیں گے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو مطلب ہولی کھیلی ہے معیشت کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ابھی سامنے آ جائے گی. بہت شکریہ. ایک منٹ یار. بہت اچھی بات ہے جی. انرجی سیکٹر میں جو ہمارے پاس ریکوریز تھی، ریکارڈ ریکوریز تھی اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. تیسری اہم چیز، آپ کا بجلی کا یونٹ اس وقت 17 روپے یونٹ تھا، آج بجلی کا یونٹ 85 روپے یونٹ جا رہا ہے. آپ کی گیس کی لوڈ شیڈنگ اس وقت نہیں ہوتی تھی، آج آپ کی جا کے دیکھ لیں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کے ہمارے جو ڈیپ سیٹڈ ریفارمز تھے انرجی سیکٹر پہ، میں پوری پریس کانفرنس کر لوں گا. سرکولر ڈیٹ کا فلو ہم لوگ بالکل کم کر کے ہم نے تقریباً 8-10 ارب روپے پہ ہم لوگ لے آئے تھے. فلو اس کا فلو بہاؤ جو ہے بالکل کم کر دیا تھا. آج وہ پھر تقریباً 40-45 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر گیا مہینے کا سرکولر ڈیٹ کا فلو. یہ تو ان کا حال ہے اور ان سے وہ کنٹرول بھی نہیں ہو رہا اور مزید بڑھتا جا رہا ہے. اور آخری چیز، شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت سے یہ پوچھیں، بحیثیت منسٹر پاور میں نے FIA کو لکھا تھا 45 ارب روپے کا فراڈ انہوں نے کیا تھا. وہ لیٹر میں نے لکھا تھا کیونکہ نندی پور کو انہوں نے اماؤنٹس ڈائیورٹ کی تھی. آپ نے جو بات بولی کہ لیٹر کا اثر کیا ہوگا، ہم کوئی کسی چیز کی مطلب جیسے بیرسٹر صاحب نے بھی بول دیا کہ ہم کیونکہ پچھلے 9 مہینے میں بھی جو 3 ارب ڈالر ہماری وجہ سے، ہماری کاوشوں کی وجہ سے آیا ہے، یہ 30 مارچ پہ یہ پروگرام ختم ہوگا اور اگلا پروگرام نیگوشیٹ کرتے کرتے بھی کئی ماہ لگ جائیں گے. یہ اگلے 1.5 سے 2 ہفتے میں اگر لارجر انٹرسٹ میں سارے یہ چیز اس کی انویسٹیگیشن کرا دیں اور جو بھی آڈٹ ہے جو بھی ہے جو حکمت عملی ہماری بہت سمپل ہے. ہمیں تاریخی ووٹ پاکستان کی عوام نے دی ہے اور اس دھاندلے کے خلاف ہم لوگ ہر جگہ پہ اپنی آواز اٹھائیں گے اور امن طریقے سے، جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، چاہے وہ پاکستان کے پارلیمان کے اندر ہو، چاہے وہ جہاں پہ مرضی ہو، پر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اٹھائیں گے اور یہی سلسلہ چلتا جائے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ PDM 2 کی جو جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ایک طرف آپ کے پاس ایک منظم، ایک وہ جماعت جس میں سے ہر کسی قسم کی امپیورٹیز نکل چکی ہیں، ٹف لوگ موجود ہیں. دوسری طرف آپ کے پاس کڑچھے، چمچے، دیگیں، آپ کے پاس رمبے، گینتی، بیلچے، جو کہ ایک مفادات کا ایک منبع جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے. تو مقابلہ آپ دیکھ لیں گے کہ جیتے گا تو جو پیور جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، انشاءاللہ وہ جیتے گی. تھینک یو.